محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی بہادری بے مثال تھی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے اپنی بہادری کے کیسے جوہر دکھائے۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ خیبر کی، جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کا مقابلہ مرحب نامی شخص سے ہوا اور ایک ہی وار سے مرحب کا سر قلم کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ عرصہ تک ان مشرکین مکہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مدینہ منورہ کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب اپنی توجہ مرکوز فرمائی، جو آئے دن مدینہ منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور یہ خاصتاً یہودی بستی تھی، اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے قریباً 1600 جان نثار صحابہ کرام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ، جو کہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، وہ بھی اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق لشکر اسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کے ایک گروہ نے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ نام کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قلعہ کموس کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ قلعہ کموس کا شمار خیبر کے سب سے مضبوط قلعوں میں ہوتا تھا اور اس قلعے میں یہودیوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کموس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس پر کئی تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی روز کے محاصرے اور تابڑ توڑ حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد دریافت کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم وجہ اللہ، جو کہ ابھی تک آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور اسی وجہ سے جنگ میں عملی طور پر حصہ نہ لے سکے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کیسے ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آنکھیں دکھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے نزدیک آ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی آنکھوں پر لگایا، جس سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تکلیف جاتی رہی اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کو عطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے اور علم دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک یہودی نے قلعہ کی چھت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تو ریت کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے قلعہ کموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار برہب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، لیکن لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم میں واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ کموس سے باہر نکلا اور با آواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرہب نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرہب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گیا وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے۔ قلعے کا دروازہ بند کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے قلعہ کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ کموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ فتح کی خوشخبری لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تجھ سے راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ حنین میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ کی بہادری کی۔ شوال 8 ہجری میں حنین کے موقع پر معرکہ حق و باطل ہوا۔ مکہ مکرمہ کے نواح میں حوازن اور ثقیف و 2 جنگجو قبائل رہتے تھے جنہیں اسلامی تحریک سے ہی ابتدا سے ہی شدید نفرت تھی۔ ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی تو اس وقت بھی ایک ثقفی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ہی یہ لوگ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع بدوؤں کو اسلام کے خلاف ابھار رہے تھے۔ حوازن اور ثقیف قبائل کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا تو انہوں نے یہ سوچ کر جنگی تیاریاں شروع کر دیں کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو طائف کے باغات و معاملات اور مکہ مکرمہ کی وادیاں سب ان کی ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ قبائل 4000 افراد کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی غرض سے وادی حنین میں اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ لشکر اسلام کی تعداد 12000 تھی۔ محترم ناظرین، 2000 ایسے افراد بھی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ ہو لیے۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود لشکر اسلام کی تعداد 12000 تھی، جبکہ بنو حوازن اور ثقیف کی تعداد 4000 تھی۔ لشکر اسلام کی اس کثرت کو دیکھ کر 9 مسلم صحابہ کرام کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ
آج ہمیں کون شکست دے گا اور ہم پر کون غالب آئے گا۔ اللہ عز و جل کو ایسے الفاظ پسند نہیں تھے، چنانچہ اللہ عز و جل نے سورۃ توبہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پہلے بھی میدان جنگ میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اب حنین کے موقع پر بھی جب تم اپنی کثرت پر فخر کر رہے تھے وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوج بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی۔ بنو حوازن جو کہ تیر اندازی کے ماہر تھے، انہوں نے لشکر اسلام پر تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی کہ لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ تمام 9 مسلم صحابہ کرام میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ میدان جنگ سے فرار ہونے والوں میں 2000 افراد کا وہ گروہ بھی شامل تھا جو صرف مال غنیمت کی لالچ میں لشکر اسلام کے ہمراہ آیا تھا۔ اب میدان جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سیدنا عباس اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے اپنی بہادری کے لازوال جوہر دکھانے شروع کر دیے، جس سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اپنی سواری سے نیچے اترے اور مٹھی بھر مٹی ہاتھ میں لے کر اپنے دشمنوں پر پھینکا۔ اس وقت کوئی بھی دشمن ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں اور منہ پر مٹی نہ پڑی ہو۔ ایک روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ سے حاصل کی تھی۔ معرکہ حنین میں فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ اس معرکہ میں 6 مسلمان شہید ہوئے جبکہ بنو حوازن کے 71 افراد مارے گئے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ طائف کی۔ حنین کے معرکے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت کے ہمراہ طائف کا محاصرہ کر لیا۔ طائف سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ طائف میں اس وقت بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا جسے قریش کا ہمسر کہا جاتا تھا۔ بنو ثقیف جنگی آلات بنانے میں ماہر تھے اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا اس وقت طائف کے قلعہ میں جنگی ساز و سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخبروں کے ذریعے قلعے کی اندرونی صورتحال اور ان کے جنگی ساز و سامان سے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قلعہ کی دیوار میں نقب لگائیں، لیکن بنو ثقیف تیروں کی بارش شروع کر دیتے جس سے نقب لگانا مشکل ہو جاتا۔ الغرض یہ محاصرہ 20 دن جاری رہا۔ 20 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ محاصرہ ختم کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ ختم کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ ان کے حق میں بد دعا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، الہی بنو ثقیف کو ہدایت دے اور یہ میرے پاس حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ 6 ماہ بعد بنو ثقیف مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ طائف کے محاصرے کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو ایک مختصر سے لشکر کے ہمراہ طوائف کے نواح میں بھیجا تاکہ وہ ارد گرد موجود بت خانوں کو ختم کر سکیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ جب لشکر لے کر نکلے تو آپ کا مقابلہ اوتاس کی گھاٹیوں میں موجود بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ایک لشکر سے ہوا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر سے معرکے کے بعد زیر کر لیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے ارد گرد کے تمام علاقے کو بت خانوں سے پاک کر دیا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ تبوک کی۔ 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ عیسائی رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، لیکن اس معرکہ میں لڑائی نہ ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز تک تبوک میں ٹھہرے رہنے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ بخاری شریف کی روایات ہے کہ اس معرکہ کے لیے روانہ ہوتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے ہمراہ نہیں رکھا اور انہیں مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی مدینہ منورہ سے لشکر لے کر نکلے تھے کہ منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو ساتھ نہیں لے کر گئے، کیونکہ انہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم وجہ اللہ کی صحبت ناگوار گزرتی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موضع شرف میں پہنچے اور تمام معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ہے؟ ایسا ہو جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔